اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل سوال، پیچیدہ جواب، بہت ہی زبردست قسم کا یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے سن کے محظوظ ہوں گے اور دیکھیں گے کس طرح سوال کیا جاتا ہے اور اس کا جواب پھر بڑے مدلل انداز میں اس کا جواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی زبردست قسم کی یہ ویڈیو ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے 50,000 اپنی والدہ سے ادھار لیا اور 50,000 والد سے ادھار لیا اور 1,00,000 روپے کا لیپ ٹاپ خریدا۔ اس پر ڈسکاؤنٹ لگی ہوئی تھی، وہ مجھے 97,000 میں جا کے ملا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 50,000 میں نے اپنی والدہ سے اور 50,000 اپنی والد سے قرض لیا اور میں نے ایک لیپ ٹاپ خریدنا تھا، اس پر ڈسکاؤنٹ لگی ہوئی تھی، وہ مجھے 97,000 میں جا کے ملا۔ اس کی قیمت جو تھی وہ 97,000 تھی۔ اس طرح وہ کہہ رہا ہے مجھے 3,000 روپے کی بچت مل گئی۔ وہ کہہ رہا ہے جو 3,000 روپے کی مجھے بچت ملی، میں نے اس میں سے 1,000 روپیہ اپنے والد کو واپس کر دیا، 1,000 روپیہ اپنی والدہ کو واپس کر دیا اور 1,000 میں نے خود رکھ لیا۔ اس طرح 3,000 میرے پاس تھے، جو میں نے والد سے 50,000 روپے لیے تھے، والدہ سے 50,000 روپے لیے تھے، ان کو 1,000 واپس کر دیا اور میرے پاس بھی 1,000 باقی روپیہ رہ گیا۔ اس طرح میں نے اپنے والد کو اب 49,000 روپے واپس کرنے ہیں، والدہ کو بھی 49,000 روپے ہی واپس کرنے ہیں۔ لیکن اگر میں یہ سارے پیسے جمع کروں، یعنی 49,000 جمع 49,000 جو والد و والدہ سے اس نے لیے ہوئے ہیں، تو یہ 98,000 بنتے ہیں اور 1,000 واپس کیا تو 1,00,000 پورا ہو گیا۔ اب جو 1,000 روپے میرے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ اہل علم اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ سوال تو اس کا بہت ہی زبردست ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے۔ جواب بھی بہت ہی زبردست قسم کا ہے۔ آپ جواب کو سنیں، پہلے سوال کو سمجھ گئے ہیں، اب جواب کو بھی سنیں جواب کس طرح کا ہے۔ آپ کے سوال کا تعلق ایک مشہور پہیلی سے ہے جو اکثر لوگوں کو الجھا دیتی ہے۔ اس میں کوئی مالی بے ضابطگی نہیں ہے، بلکہ یہ اعداد و شمار کو دیکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو الجھن پیدا کرتا ہے۔ اب ہم اسے بتاتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب جو ہے وہ کیا آئے گا۔ بہت ہی آسان سا ہے، بہت مزے کا ہے، تو آپ اسے سنیں، آپ ہی سمجھیں گے کہ اس سوال کیا تھا اور اس کا جواب کیا تھا۔ آپ نے کل 100,000 روپے کا ادھار لیا تھا، جو آپ نے 50,000 روپے والدہ سے اور 50,000 روپے والد سے لیے تھے۔ آپ نے جو لیپ ٹاپ خریدا وہ 97,000 کا تھا۔ آپ کے پاس اس طرح 3,000 بچ گئے، یعنی آپ نے 1,00,000 میں سے 97,000 روپے مائنس کرنے ہیں جو کہ لیپ ٹاپ کی قیمت ہے، اور اس طرح آپ کے پاس 3,000 روپے باقی بچ جاتے ہیں۔ آپ نے 1,000 روپیہ والد کو اور 1,000 روپیہ والدہ کو واپس کیا اور 1,000 روپے اپنے پاس رکھے۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ ہی ذرا سوچیں کہ یہاں تک اگر ٹھیک ہے تو نیکسٹ کیا ہوگا۔ آپ ہی سوچ لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو حل بتاتا ہوں۔ سوچ رہے ہیں آپ ہی سوچیں، پھر اس کا حل جو ہے وہ صحیح آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کی سکرین پہ بھی آئے گا، بہرحال تب تک آپ سوچیں۔ میں نے نا 3,00,000 روپے کب کیا تھا، مجھے نہیں انہوں نے دیا۔ یہ میرے پاس کاکا بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی سوچ رہا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے۔ آپ سوچ لے نہیں، میرے پاپا نے میرے سے 1 لو لیا تھا، وہ نہیں مجھے واپس دیا، اور یہ بولی میرے اپنے بھائی سے 5,000 لیا تھا۔
یہ دیکھیں یہ بھی سوچ کر بتا رہا ہے کہ اب کس طرح یہ حساب ہوگا. اب جو 1,000 روپے میرے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے 1,00,000 روپیہ لیا تھا، 1,000 والد کو دے دیا، 1,000 والدہ کو دے دیا. اس طرح 98,000 جو تھا وہ میرا، میں نے 49,000 روپے انہیں واپس کر دیا، 1,000 مزید دے دیا، تو ان کا پورا ہو گیا، میرے پاس 1,000 کدھر سے آ گیا. وہ کہہ رہا ہے آپ نے جو غلطی کی وہ یہ کہ آپ نے باقی ماندہ قرض 49,000 والد کو اور 49,000 والدہ کو آپس میں جمع کیا، تو 49,000 جمع 49,000 یہ برابر 98,000، اور پھر اس میں واپس کیے گئے 1,000 شامل کر دیے. یہ حساب کتاب کا غلط طریقہ ہے، ایسے نہیں کیا جاتا. درست طریقہ پھر کیا ہے؟ درست طریقہ میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ اس نے حساب تو ٹھیک کر دیا، تو یہ غلط طریقہ پھر کس طرح ہے؟ تو چلیں پھر اب میں آپ کو درست جو طریقہ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کا جواب بالکل اتنا 1,00,000 روپیہ ہی آئے گا. درست طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو کل ادھار لیا تھا وہ 1,00,000 روپیہ ہے. اس میں سے 3,000 روپے واپس کر دیے، 1,000 والد کو، 1,000 والدہ کو، اور 1,000 آپ نے اپنے پاس رکھے. اس طرح یہ کل کتنے روپے ہو جاتے ہیں کاکا؟ 3,000 روپے ہو جاتے ہیں. اب آپ کا کل بقایا قرض 98,000 ہے، 49,000 والد کا اور 49,000 والدہ کا. یہاں آپ کو ان 98,000 روپے کو 97,000 لیپ ٹاپ کی قیمت سے نہیں ملانا چاہیے. یہ اصل میں چیز ہے. بے شک 98,000 ہے اور لیپ ٹاپ کی قیمت 97,000 ہے، لیپ ٹاپ کی قیمت سے نہیں بنانا چاہیے. یہاں سے اصل جو جواب ہے وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا. بلکہ آپ کی ابتدائی کی قرض کی جو رقم ہے وہ 1,00,000 روپیہ ہے. ان کو ان 3,000 سے بنانا چاہیے جو آپ نے خرچ کیے. آپ کے پاس جو 1,000 روپیہ ہے وہ جو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ دراصل اس 3,000 کی بچت کا حصہ ہیں. کیونکہ آپ نے 1,00,000 روپیہ قرض یعنی 100,000 روپیہ قرض لیا تھا، ان میں سے آپ نے جو لیپ ٹاپ خریدا ہے وہ خریدا تھا 97,000 کا، وہاں پر آپ کو ڈسکاؤنٹ ملی ہے اور آپ کو بقایا مل گیا ہے 3,000 روپیہ. 3,000 میں سے آپ نے جو 1,000 روپیہ وہ اپنے پاس رکھ لیا، اور جو باقی 2,000 روپے رہ گئے تھے وہ والد اور والدہ کو آپ نے 1,000 روپیہ واپس کر دیا. آپ کو لیپ ٹاپ پر ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے وہ جو آپ کے پاس 1,000 روپیہ وہ ہے، یہ رقم کہاں سے آئی؟ نہیں، بلکہ آپ کی اصل قرض اور خریداری کے درمیان کا فرق ہے. آپ نے خریداری کی تھی 97,000 کی اور آپ نے جو قرض لیا تھا وہ 100,000 ہے. لہٰذا کوئی غائب شدہ رقم نہیں، بلکہ یہ صرف حساب کے طریقے کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایک بصری غلط فہمی ہے. جو آپ جو ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ 1,000 روپیہ میرے پاس کدھر سے آ گئے ہیں. ارے بھائی، یہ آپ کے پاس سے وہ لیپ ٹاپ کی جو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملی ہے نا، وہاں سے آپ کے پاس یہ 1,000 روپیہ آ گیا ہے. ویسے آپ کا قرض جو ہے وہ پورا 100,000 ہے، جس میں سے آپ نے 97,000 کا وہ لیپ ٹاپ خرید لیا، اور 97,000 میں سے جو رقم آپ کو مل گئی ہے واپس ملی ہے وہ 3,000 ملی ہے، اور 3,000 میں سے آپ نے 1,000 اپنی والد اور والدہ کو دے دیا. اس طرح جو رقم آپ کے پاس باقی رہ جاتی ہے وہ 3,000 ہے. 3,000 میں سے 1,000 آپ کے پاس آ جائے گا. ان سب کو جمع کریں تو 1,00,000 روپیہ پورا بن جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.